بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خير المبشرين والمنذرين سيدنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي وآله الطيبين الطاهرين المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون میں نے آپ کے سامنے 10واں پارہ سورہ توبہ کی 33 نمبر آیت تلاوت کی، جس میں خلاق دعالم ارشاد فرما تھا، ارشاد رہا ہے هو الذی وہ بس یا مصطفیٰ جانی آقا وہ ہے تو جو فرمایا شعور پہ بحث کرنی ہے وہ کیا ہے؟ ارسلہ رسولہ، جس ہوا نے اپنے تمام کمالات کا مختار بنا کے اپنا رسول بھیجا۔ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ اپنے تمام کمالات کو ایک وجود میں عین وجود بنا کے اپنا مظہر بنا کے بھیجا، اپنا جائے ظہور بنا کے بھیجا۔ کمال کی مجبوری یہ ہے کہ خود آ نہیں سکتا، انہیں بھیجا۔ بس اب عالمین میں یہی ہوں گے، اللہ پیچھے ہوگا، سامنے ہی ہوگا۔ اللہ غائب ہوگا، وہ ہے ہی غائب، اللہ مستور رہے گا، ان کا ظہور ہوگا، وہ مستور رہے گا۔ جب سے ہے جب تک کبھی بھی اس کا ظہور نہیں ہوگا، کبھی بھی ظہور نہیں ہوگا، مستور رہے گا۔ بس انہی کو اپنا ظہور بنایا ہے۔ یہ ہے میرے ظہور، یہ ہے میرے مظہر۔ جہاں تک بات ہوئی، آج تھوڑی سی بات کر آگے بڑھانی ہے۔ کیا کس کو بھیجا؟ اپنے رسول کو اپنے کمالات کا کلی مظہر بنا کر بھیجا۔ کیسے بھیجا؟ ان کا نام لے لیا بالہدیٰ۔ جو ہدایات کا تصور علم الہی میں ہو سکتا ہے، تمام کا میں نے اسے نمونہ بنا کے بھیجا۔ ہدایت ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے، دیکھنے کی ضرورت ہے۔ کی ضرورت نہیں ہے۔ ان کے نقش قدم کا نام ہدایت ہے، ان کے اٹھنے بیٹھنے کا نام ہدایت ہے، ان کے رہنے کا نام ہدایت ہے، ان کے معاشرے کا نام ہدایت ہے۔ ان کا ہر عمل ہدایت، ہر عمل ان کا ہدایت ہے۔ صرف ہدایت نہیں، ودین الحق، ان کا ہر عمل دین حق۔ میں کیا کہوں؟
کوئی دین حق کہیں دوسری جگہ ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں، کہیں دوسری جگہ سے دین نہیں ملے گا، دین اسی در سے ملے گا، اسی گھر سے ملے گا، اسی بیت سے ملے گا، اسی مذہب سے ملے گا، انہی 14 سے ملے گا۔ 15 کرو گے تو نہیں ملے گا۔ دین جو دین ہے میرا وہ انہی سے ملے۔ بس جب انسان بات کا میں تھوڑا سا آگے بڑھاتے ہیں جناب، جب انسان دین حق کو اختیار کرتا ہے اسے ولادت دینی کہتے ہیں۔ تو نفس ناطقہ قدسیہ جسے نفس انسانی کہتے ہیں اس کی ایجاد ہوتی ہے۔ بات سمجھ آئی؟ جب ولادت دینی یعنی دین حق کو انسان اختیار کرتا ہے تو اس کا دوسرا جنم ہوتا ہے، دوسری ولایت ہوتی ہے، پیدا ہی اسی دن ہوتا ہے۔ میں جملہ کہتے ہیں جب پیدا ہی اسی دن ہوتا ہے تو جس دن دین حق اختیار کرتا ہے تو پھر زندگی پہلی شمار نہیں ہوگی، زندگی وہی زندگی کہلائے گی جو دین اختیار کرنے کے بعد ان کو اختیار کرتا ہے۔ تو کیا ہوتا ہے؟ نفس ناطقہ قدسیہ کا ایجاد ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، یہ نفس ناطقہ قدسیہ پیدا ہوتا ہے۔ آسان کر کے پھر مشکل پڑتے ہیں کہ پوچھا کیا مولا یہ پورے جسم میں جو نفس موجود ہے، جو رابطہ ہے روح اور جسم کے درمیان میں، یہ ہے کیا چیز؟ خدا گواہی جناب علی بتا سکتے ہیں، معصوم بتا سکتا ہے۔ ابھی میں فلسفے کی 40 تاریخیں میرے پیش نظر ہیں، کسی نے بھی حتمی طور پہ نہیں کہا کہ اسے نفس کہتے ہیں، جو حتمی طور پہ نشاندہی کرتے نفس کی اسے نفس اللہ کہتے ہیں۔ فرمایا کل مائے پھر فرد، فرمایا کہ پورے نفس میں، پورے جسم میں نفس ایسے ہے جیسے پتے میں پانی ہوتا ہے۔ جیسے پتے میں پانی ہوتا، سبزی بتاتی ہے کہ پانی ہے، سبزی بتاتی ہے کہ پانی ہے۔ معلوم ہے ذات پہچانی جا رہی ہے آثار سے، آثار ذات سے نہیں پہچانی جا رہی، انہی کو تو بھیجا ہے پہچانے میں۔ اس نے کہا مولا پتا دیکھا جائے، پھر جا کے ہمیں معلوم ہوگا کہ پتا سبز ہے یا نہیں ہے۔ ایسی مثال دیں کہ گھر بھی بیٹھے رہے، دیکھے بھی نہ، نفس کی سمجھ بھی آ جائے، اور نہ ایسے سمجھو جیسے پھول میں خوشبو ہوتی ہے۔ پھول میں خوشبو ہوتی ہے، پھول سامنے بے شک نہ ہو، خوشبو بتا دے گی یہ پھول ہے۔ خوشبو بتا دے گی کہ پھول ہے، شرط ہے کہ قوت شامہ صحیح ہو۔ قوت شامہ کا قصور ہوگا، خوشبو کا اس کے ٹکڑے بھی ہو جائے تو خوشبو جدا نہیں ہو۔ یہ ہو گیا نفس جو جناب علی علیہ السلام نے فرمایا۔ پھر پوچھا کہ مولا نفس کی تعریف فرمائیں کہ نفس کیا؟ میں جو کلام آپ کے پیش نظر ہے وہی سے میں پڑھنے لگا کہ سرکار فرماتے کہ العقل قطرۃ من بحار ملکوتہ،
اللہ کے ملکوتی سمندر کے قطرے کا نام عقل ہے. ابھی بحث کریں گے عقل کا تعلق کیسے ہو. العقل قطرۃ من بحار ملکوتہ. عقل ملکوتی سمندر کا ایک قطرہ ہے. خدا نے ملکوتی سمندر کیا اور یہ فرمایا اسی سمندر میں دعا محمد ہے. یہ سمندر ہے. اب دنیا نہ سمجھے ہم کیا کریں. اسی لیے میں نے کئی مرتبہ یہاں بیان کیا کہ عقل کے 100 درجے ہیں. 99 درجے فقط 14 کو ملے ہیں. ایک حصہ عقل عالمین میں تقسیم ہوا ہے. ان میں بھی 14 شریک ہیں. کہنے میں تو بات بھی نہیں رہا کہ جب جبریل کو بھی اپنی مقدار کے مطابق ایک حصے میں سے حصہ ملا ہے پھر صلاحیت ہی نہیں ہے جبریل میں کہ آپ نے کون کو پڑھا. والنفس شعلة من شعلات انوار جبروت. انوار جبروت کون ہے؟ والنفس شعلة. ابھی میں نے محفوظ رکھے ہوئے کہ یہ کیسے چیزیں پیدا ہوئی ہیں. ابھی وہ اس کے میں نے ابھی محفوظ رکھے ہیں. وہ ہاتھ بھی نہیں لگا. خدا کی کرتا ابھی تو ہاتھ بھی نہیں لگا ہے. وہ بیان کریں گے ابھی. والنفس شعلة من شعلات انوار جبروت. فرمایا کہ نفس ایک شعلہ ہے. شعلہ من انوار جبروت. اس کے انوار جبروت کا ایک شعلہ ہے. شعلہ چمکنے والی ذات کا نام ہے. اے اللہ تیری ذات میں تو چمک ہے نہیں. یہ کن کا شعلہ ہے تمہارا؟ یہ کون ہے؟ نفس کن سے بنا ہے؟ والنفس شعلة من شعلات انوار جبروت. انوار جبروت کون؟ 14. انہی سے بنے ہیں. بنا عقل انہی سے بنی ہے. نفس انہی سے بنے ہیں. روح انہی سے بنی ہے. کہاں بیٹھی؟ یہ آپ کی نظر کہاں سے بنی؟ یہ لطف کہاں سے بنا؟ سماج کہاں سے بنی؟ ابھی وہ اشری میں نے پوچھا انشاءاللہ بیان کریں. تو یہ ہوا کہ یہ نفس پھر فلسفے میں نفس کی کیا تعریف ہے؟ فلسفے میں کمال اول لجسم طبعی عالی الف اعلی من یستر منه الافعال علی خیر فطیرۃ واحدۃ. یہ فلسفے میں تعریف ہے نفس کہ نفس ایک کمال اول کا نام ہے. یہ آپ کی نفس کی بات نہیں ہوتی. نفس میرا خیال میں علم کلام کا پہلے کہہ دوں تاکہ یہ سمجھ دیا ہے. علم کلام میں نفس کی تعریف یہ ہے کہ نفس جسم انسانی میں ایک ایسا کمال ہوتا ہے. کمال کہ جو کمال تمام ان امور کو انجام پذیر کرتا ہے. یعنی جسم انسانی میں نفس ایک کمال کا نام ہے. رات یہی میں نے عرض کیا کہ نفس کی غذا کیا ہے؟ اطاعت و عبادت. عبادت و اطاعت کون کرتا ہے؟ نفس. علم و ادراک روح کی غذا ہے اور اطاعت و عبادت نفس کی غذا ہے. جتنی عبادت ہوتی جائے گی اس کی غذا بڑھتی جائے گی. اگر عرفان کے ساتھ عبادت ہوگی عشق تک چلی جائے گی. میں کیا کہہ رہا ہوں؟ اگر خدا کے اگر عرفان سے عبادت شروع ہوئی تو عشق تک چلی جائے گی. عشق کی منزل کو انبیاء کہتے ہیں. بلا کی منزل کو آل محمد
کہ نفس کی ابتدا ہی بہتر ہو گئی تو نتیجہ تو بالکل ہوگا. یقین علی تو سے محبت ہی وہی کرے گا جو طیب الولد ہوگا. کہاں تک بات میں چل رہے؟ تو اب یہ تو کہا کہ جسم کے اندر ایک کمال موجود ہے جو تمام صفات کو انجام دیتا ہے، اس کا نام ہے نفس. آگیا اس میں کیا کہتے ہیں فلسفے میں یہ ہے کہ نفس وہ کمال اول ہے، اس جسم طبعی کے لیے کمال اول اعلیٰ ہے. اعلیٰ یعنی سارے کام کرنے کا اعلیٰ نفس. اللہ خیر بقیرت واحدت، وہاں ایک طریقہ اس کا نہیں ہے. جیسا جیسا عمل ہوگا ویسا ویسا انجام پذیر ہوتا جائے گا. بات ہوتا ہے فرق کرنا ہر عمل میں صلاحیت نفس کا کام ہے. صلاحیت جسم کا کام ہے، جسم کو مکلف بھی نہیں ہے، روح مکلف بھی نہیں ہے. رات میں یہی تو عرض کیا تزکیہ روح کا نہیں، تزکیہ جسم کا نہیں ہے. جس کا تزکیہ وہی تو مکلف ہوگا. روح کا تزکیہ نہیں ہے، نفس کا تزکیہ نہیں ہے، نفس کا تزکیہ جسم کا تزکیہ نہیں ہے. جب نفس کا تزکیہ ہو جاتا ہے، روح کا بھی تزکیہ ہو گیا، جسم کا بھی تزکیہ ہو گیا. اسی لیے جسم کے لیے فنا ہے، موت نہیں ہے. روح کے لیے بے ہوشی ہے، موت نہیں ہے. جسم کے لیے فنا ہے، موت نہیں ہے. روح کے لیے بے ہوشی ہے، موت نہیں ہے. پوچھا کہ بولا اس کے لیے موت و فنا کیوں نہیں؟ فرمائے روح امر ربی ہے، امر کے لیے موت نہیں ہے. فلسفے کے حوالے سے اور علم کلام کے حوالے سے بات کو آگے بڑھاتے ہیں. قوتیں تو گھبرائیں گی تو اگر گھبرانے میں کچھ نہ دو طرح کی قوتیں ہیں. تو آپ کو عام کتابوں میں یہ چیپٹر ملے گا ہی جہاں سے میں پڑھ رہا ہوں. آپ کی تو ہوا جو ہی سے نہیں گزری جاتی ہیں کتابیں ہمیں آتی یقین سے. اسی لیے توجہ فرمائیں. اچھے وقت میں بات ہو جاتی ہے، ہونے کا امکان نہیں تھا حکم ہے کہ یہ پڑھو تبھی میں پڑھنا، ورنہ میرے پروگرام میں نہیں تھا. قوت کی دو قسمیں ہیں. تو ایک قوت بدن اور ایک ہے قوت نفس. بدن کی قوت اور ہوتی ہے، نفس کی قوت اور ہے. بدن کی قوت کا اظہار اعضاء سے ہوتا ہے. بہت بڑی بات ہوگی میرے ساتھ ذہن میں رہا. بدن کی قوت کا اظہار اعضاء سے ہوگا، یعنی بدن کے مظہر اعضاء ہے، ہاتھ ہے، کان ہے، پاؤں ہے. یہ مظہر ہے بدن کی قوت کے. اور نفس کی قوت کا مظہر قوت خیال ہے. جسے تخیل کہتے ہیں، یا تفکر نہیں، تصور نہیں، تخیل. اس قوت نفس کا اظہار کیسے ہوتا ہے؟ قوت خیال سے، تخیل سے. مظہر ہے نفس کی قوت خیال. سبحان اللہ. پہلے ذہن میرے ساتھ ملا ہے. اس کی بات آخر میں کروں گا جو خیالوں سے بھی معاف رکھتا تاکہ ابھی سے آپ ذہنی طور پہ میرے ساتھ متفق ہو جائے. قوت بدن کا مظہر اعضاء و جوارح قوت بدن کے مظہر، اور قوت نفس کا مظہر قوت خیال.
مگر مشکل یہ ہے کہ خیال کو آسا بیان ہی نہیں کر سکتے. یہ جو خیال ہوتا ہے اس خیال کو یہ آسا بیان نہیں کر سکتے کیونکہ وہ تو خیال ہے، ایک تخیل ہے. اس لیے کہ انسان جسم نفس کی قوت کا مظہر نہیں ہو سکتا، کمال کو بیان نہیں کر سکتا، لیکن یہ ہے کہ یہ جو انسان ہوتا ہے یہ اپنی قوت اس خیال کو اگر ظاہر بھی کرنا چاہے تو دو طریقے ہیں اس کے لیے. خیال کو ظاہر کرنے کے لیے خیال کو ایک اشارے قوت خیال کو جب انسان ظاہر کرتا ہے تو ظاہر کرنے کا طریقہ کیا ہو سکتا ہے؟ اشارے. اب وہ اشارے سے کیا کرے گا؟ اس قوت خیال کو اشاروں سے بیان کرے گا. اگر وہ بیان بھی کرے گا تو وہ اشاراتی وجود ہوگا. جب وہ بیان کرے گا اشاروں سے تو وہ وجود جو آگے بڑھے گا کس کا وجود بڑھے گا؟ اشاروں سے. اگر میں اپنی مثال دے دوں، اگر وہ میرا وجود اشاروں سے بنائے تو اشاراتی وجود تو ہوگا، وجود تو نہیں ہوگا نا. بنانا چاہتا ہے اشاروں سے تو وہ تو اشاروں سے بنائے گا. اب پھر اشاروں کو وہی سمجھے گا جو پہلے اشارے جانتا ہو. ابھی اشاروں کی لغت کو سمجھتا بھی نہیں ہے. وہ اشاروں کو کیسے جانے؟ ایک آدمی اشارے کرتا ہے تو اس کو کب سمجھے؟ تو پہلے سمجھنے کے لیے بھی اس کی صلاحیت کا ہونا ضروری ہے. اگر وہ میری شکل بھی بنائے گا شکل تو وہ ایک اشاراتی شکل ہوگی. اب میں اگر جملہ کہوں تو توجہ فرمائیں، دیکھیں اشاراتی میں کم سے کم تصور جیسا بھی ہوگا میرے حسن کو کیسے بیان کرے گا. یہ تو اشارات کا ہے. اگر وجود بھی بنائے گا وہ بھی اشاراتی ہوگا. حسن کو کا تعلق وجود سے ہوتا ہے، محسوس سے ہوتا ہے، حس سے ہوتا ہے. اشارے تو غیر حسی ہے، غیر مرئی ہے، غیر محسوس ہے. تو اشاراتی وجود تو کسی کی پہچان کے لیے کافی نہیں. معلوم ہوگا ایسا وجود جو اشاراتی ہوگا وہ اسے وہی سمجھے گا پہلے جو اشارے جانتا ہو. پہلے اشاروں کی لغت کو جانے، اس کے بعد پھر اشارے سمجھے. ہو سکتا ہے کہ اشارے کے تصور کو وہ غلط سمجھا تو اشارہ بھی گیا. ایسا بھٹک گیا کبھی صراط مستقیم میرے گا. اب آگے جناب ایک تو ہوگا اشاروں کی زبان والوں کا اشارے کما حق خیال کو کما حق کو بیان نہیں کر سکتے. اشاروں کے تصورات میں قوت خیال کا بے عینی بھی آ جانا مشکل. اب آ گیا کہ انسان
इंसान दूसरे तरीके से अल्फाज होते हैं, अल्फाज के जरिए से, क्योंकि अल्फाज में है कि उनके लिए सौत भी जरूरी है, उनके लिए लफ्ज़े भी जरूरी है। जब जबान के जरिए बयान दूसरा तरीका जबान से क्या हो, सौत अल्फाज का उससे ताल्लुक होता है, आवाज भी हो, अल्फाज भी हो, और आवाज भी मुनासिबत की हो और तब जाके बयान करें। लेकिन कुव्वत ख्याल अल्फाजों में कैसे आए? अब जब कुव्वत ख्याल है वो तो मरी है, वो सामने है, वो तो ख्याल है। जब वो ख्याल है तो लफ्जों में तो आएगा नहीं। अगर एक मिसाल मैं यूं दे दूं कि एक बच्चा अभी पैदा हुआ, उसने बाप को देखा नहीं, माँ ने उसे बाप के खतोखान बताए, और जो खतोखान माँ ने बताए लफ्जों में, वो वही समझेगा जो माँ ने कहे। माँ का समझ और होगा, माँ ने जो देख के बच्चे को बताया है, माँ ने तो देखा है, बच्चे ने तो बाप को देखा। अब जो तसव्वुर माँ वाला बच्चा लेगा लफ्जों में, तो कैसे होगा? वो तसव्वुर तो होगा ही नहीं, वो तो अपने ज़हन से तसव्वुर बनाएगा। और देखिए, मैं बात करता हूँ, आपके ज़हन का तसव्वुर और होगा, मेरा और होगा। बाप, माँ ने जो बाप के लिए बताया कि बाबा आपका बाबा वहाँ आएगा और जाके उसे ढूंढ लेना, अब वो तसव्वुर में लेके आया। वो तसव्वुर माँ वाला तो आ नहीं सकता लफ्जों में। अब वो तसव्वुर लेके आया तो अब लगा ढूंढने। अगर उसका बाप मिल भी गया मिसाल के तौर पे, अक्ली तौर पर हो सकता है कि वो कोई अजनबी हो, यकीन तो ना हो। कलाम मरने की बात कर रहा हूँ, आप वाली बात यहाँ की कराची की बात नहीं कर रहा हूँ। हो सकता है कि वो मिल जाए, इम्कान मौजूद है, लेकिन वो सिर्फ तसव्वुरात बनाए थे, वो किसी और में पाए जाए। बहुत बड़ी बात कर रहा हूं। अगर उसका बाप कह भी देगा मैं तेरा बाप हूं, तब भी अकरम इत्मीनान नहीं हो सकता कि कोई अजनबी कह के मैं तेरा बाप हूं। तो मालूम हो गया किसी के पहचान के तसव्वुर के लिए अपना इल्म काफी नहीं है। मालूम है तौहीद समझाने के लिए कस्बी कभी भी नहीं आया। तौहीद की मारिफत कराने के लिए बकरी वाला कभी भी, बेफिरी पढ़ने वाला कभी भी उसकी मारिफत नहीं करा सकता। ये क्या जरूरी है? हमारा इल्म कस्बी तो हो गया नाकाम। कौन सा इल्म चाहिए? इल्म वहबी चाहिए, और वहबी भी उसका चाहिए जो ज़ात रखता है, ज़ात वाला इल्म दे। सिफात का नहीं, ज़ात का। अब यही फरमाता है यामन दल्ला अला ज़ात ही बताते, वो ज़ात है जिसने हमें ज़ात से ज़ात का। ज़ात से ज़ात की दलालत की, ये और हो गए। अब बात फिर थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। 3 चीजें जरा, कुव्वत, ताकत, शऊर, अक्ल। कुव्वत, ताकत, शऊर, अक्ल। ताकत का ताल्लुक बदन से होता है, शऊर का ताल्लुक नफ्स से होता है, अक्ल का ताल्लुक रूह से होता है। मैं क्या कह रहा हूं? ताकत का ताल्लुक किससे होता है? ये बदन से होता है। ताकत का ताल्लुक बदन से होता है, और उसके मजहर कौन होते हैं? आसान। लेकिन हर ताकत का एक पैमाना है, और वो चूंकि
बड़ी लंबी मैसेज, आज 2-3 लंबी बजाने से देखिए ना, वो जो ताकत का जो म्यार होता है, हमारा म्यार आफाकी नहीं, जमीनी। हमारी ताकत का म्यार जमीनी अर्जी है, आफाकी नहीं। हम यहाँ एक मन उठा सकते हैं, मिसाल के तौर पर एक आदमी अगर यहाँ एक मन उठा सकता है, माशाल्लाह आप उससे ज्यादा जानते हैं, अगर वो चांद पे जाए तो कई मन उठा सकता है। कशिश की सारी फैसला छोड़ दी ना, अगर ये भी बताना जाए फिर जरा देवदार फरमाए। अब यहाँ एक आदमी एक मन उठा सकता है, तो आसमान पे कितना उठा देंगे? चांद पे या जो कुव्वत कशिश नहीं है तो वहाँ कई मन उठा सकता है, 40 घंटा होगा। अगर एक आदमी यहाँ एक गोला 40 फुट तक फेंक सकता है, गोला फेंक सकता है, तो मरीज में बमुश्किल 1 फुट भी नहीं फेंक सकता। अगर मरीज पढ़ा हो तो फिर तो नहीं गया है। अगर 40 फुट यहाँ फेंक सकता है, वही ताकत लिए हुए मरीज में जाए तो वहां को 1 फुट बमुश्किल उसको फेंक सकता है। वही ताकत है, वही आदमी, वहां जाके ताकत क्यों कम हो गई, मुदाफत क्यों ज्यादा हो गई? और नहीं फरमा या 40 फुट तक फेंक सकता है, वहां 1 फुट बमुश्किल है, तो मालूम होता है अब आलमीन में कुछ ताकत के पैमाने अजीब हैं। अब जो इमाम होगा नफ्सुल्लाह होगा, वो आलमीन पर ताकत रखता होगा, फिर उसके लिए चांद या सितारे को बुलाना काफी नहीं होगा, इशारा करेगा। तो किसका इशारा करेगा? वो इशारा करेगा मरकज को, जिस तमाम आलमीन जिसकी हरकत में मजबूत है, किसको इशारा करेगा? सूरज को डूबे हो, अब जो उंगली से इशारा करेगा, इशारे में आलमीन की सबसे बढ़ के ताकत होगी, तभी तो वो पलटेगा। अब जनाब अली ने इशारा किया, सूरज कितनी देर में आया? कितनी देर में आया? पलक झपकने से पहले आया। मालूम होता है जिसकी उंगली की ये ताकत तो हाथ में कितनी हो? इमाम की तसव्वुर का जब इमाम तो आलमीन पर क्या होता है? ताकत के लिहाज से आलमीन पर कंट्रोल, कोई सैयारा इनकी मुदाफत में नहीं हो। नहीं, अभी तो मैंने वैसे नहीं किया, ये हुआ कि ये छाया हो। अब जनाब ये आ गया ताकत, आता है शऊर। शऊर का ताल्लुक नफ्स से होता, नफ्स में जो हिस्सियात का मुशाहदा करता है, उस डेटा से ये शऊर उसको देख के बढ़ता है। शऊर मौजूद होता है आदमी में, अगर शऊर ही नहीं था तो समझा कैसे? शऊर का तसव्वुर उसके अंदर आता है, शऊर उसमें पहले मौजूद, सही पहले से मौजूद है, लेकिन जब हिस्सियात का मुशाहदा किया, हवास का मुशाहदा किया, तो इन मुशाहदात में उसके उस शऊर को और बढ़ा दिया, शऊर को बढ़ा दिया। मालूम होता है शऊर के बढ़ने से आदमी वो चीजें देख लेता है जो सामने नहीं होती, मगर शऊर देख लेता है। सामने बेशक होती है या नहीं होती, लेकिन शऊर को इतना बुलंद कर दिया जाता है कि वो देख लेता है। अब मैं जुमला कह दूं आसान हो जाए आपके लिए, मम्माता ना हो प्यारे मोहम्मद माता शहीदा, बड़ा हुआ तो मुर्दा है।
لا تشعرون، تمہیں شعور نہیں. اب روح کیسی ہونی چاہیے؟ اسے نفس اللہ بنانا ہے خالق نے، اس کے لیے کون سی روح ہونی چاہیے؟ عقلی طور پر بھی جزوی روح دے گا تو پھر نفس اللہ تو ہوگا، روح اللہ تو ہوگا، نفس اللہ نہیں. جناب عیسیٰ روح اللہ، اور روح میں تو روح دی ہے یا نہیں تھی؟ جناب عیسیٰ علیہ السلام کیا ہے؟ روح اللہ، نفس اللہ نہیں. روح اللہ ہے، نفس اللہ نہیں ہے. جب نفس اللہ نہیں ہے تو پھر اب جب عالمین کے لیے خالق انہیں عالمین کا کنٹرول جن کے ہاتھ میں دے کر تمام کاموں کو امور انجام دینے کے لیے جو نفس کی طاقت ہوتی ہے تمام امور کو اپنی صلاحیتوں کے مطابق انجام دیتا ہے، تو پھر عالمین کے کل امور کو انجام دینے کے لیے کس کی ضرورت ہے؟ نفس اللہ. نفس اللہ کی ضرورت ہے. اللہ نے آنا نہیں. عالمین کا سارا کنٹرول کس کے ہاتھ میں ہے؟ زندگی دے گا تو یہ، موت دے گا تو یہ، اولاد دے گا تو یہ، رزق دے گا تو یہ، صحت دے گا تو یہ، بیماری دے گا تو یہ. اچھا نہیں لگا، بہت اچھا لگا. نفس اللہ کو کون سی روح دے؟ روح امری. امر اور عامر میں فصل نہیں. کتنی بڑی بات. پوری کتاب میں ایک لفظ میں کہتے ہیں اللہ عامر ہے، یہ عامر ہے، ہم معمور ہیں. یہ امر ہے، ہم معمور ہیں. اللہ حاکم ہے، یہ حکم ہے، ہم محکوم ہیں. اب یہ کیا ہے؟ امر کا عامر سے بلا فصل واسطہ ہوتا ہے، امر نہیں. امر کا معمور سے بلا واسطہ بال واسطہ تعلق ہوتا ہے. معمور سے ہم معمور ہیں. اللہ کا ڈائریکٹ ہم سے واسطہ ہے ہی نہیں. اور کہاں بیٹھے ہوئے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ اللہ کا معمور سے بال واسطہ تعلق ہے، بلا واسطہ تعلق نہیں ہے. بلا واسطہ امر سے تعلق ہے. یہ 14 امر ہیں، عالمین معمور ہیں، اللہ عامر. جب عامر ہے تو درمیان میں یہ جو ہے یہ کون ہے؟ یہ نفس اللہ ہے. یہ تو میں نے کسی نے بیان بھی کیا. زیارت امام علی علیہ السلام میں ہم پڑھتے ہیں السلام علیکم یا نفس اللہ القائمۃ فیہ بالسنن، اے
यंसुरुल्लाह। खुदा के लिए मेरा इमाम फरमाते हैं, हमारे यहाँ में ऐसे लोग जैसे बूढ़ी माँ जवान बेटे की लाशें होती। मैं चाहता हूँ कि आज उस सगीर का नाम उस 4-6 माह के बच्चे की शहादत पढ़ी जाए जिसके नाम में साल की लफ्ज नहीं हो। अब जिनकी छोटी छोटी औलाद है समझ सकते हैं। खुदा जाने ये मासूम कौन है। सबसे आखिर में इमाम ने उलमा भी पढ़ते रहे हैं कि जिनकी कुव्वत बर्दाश्त ज्यादा थी, इमाम ने उन्हें पीछे पीछे रखा, जिनकी कम थी उन्हें पहले पहले भेजा। अल्लाह जाने 6 माह के बच्चे की कुव्वत बर्दाश्त 6 माह के बच्चे की 6 माह के बच्चे की कुव्वत बर्दाश्त कितनी थी? इमाम ने सबसे आखिर में से 6 माह के बच्चे को रखा। रिवायत में जब इमाम ने फरमाया हर नासिरिन यंसुरुल्लाह, ये कहकर इमाम की नजर खयाम पर थी। जब इमाम ने ये हर नासिरिन फरमाया, इसी 6 माह के बच्चे ने अपने आप को छूने से गिरा, झूले से गिरना था, बीच में रोना शुरू किया। इमाम आवाज पर पहुंचे, आते ही पूछा, बहन मेरा क्या सबब है रोने का, सबब क्या है? हुसैन जब आपने हर नासिरिन कहा, अली असगर ने अपने आप को झूले से गिरा दिया। तेरा कहने गिराने का यही मकसद है बाबा, मैं जान के नहीं आ सकता, लेकिन मेरी मदद के लिए मैंने कहा मदद के लिए तैयार आए, आप मुझे ले जाए। अब इमाम आए, अभी 6 माह के बच्चे को गिराने ज़ैनब से दिया और लेकर इरादा फरमाया कि मैं मैदान की तरफ चलूं। बस इरादा किया। जनाब उम्मे रुबाब ने कहा, आका 1 मिनट के लिए अली असगर रोना चाहते बाबा, यही तो